بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کے 9ویں رکوع کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، جس میں بنی اسرائیل کا ایک مقتول گائے ذبح کر کے مارنے پر زندہ ہوا اور پھر اس نے اپنے قاتل کی خبر دی۔ یہ عظیم الشان معجزہ تھا جو بنی اسرائیل کے تمام افراد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گائے کا ایک ٹکڑا اس مردہ کو مارا گیا، وہ زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کی خبر دے دی۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا اور یہ ناقابل یقین واقعہ تھا، لیکن وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا تو اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ لوگ جو تھے بنی اسرائیل، ان کے دل ایمان سے خالی رہے، ان کے اندر پھر بھی کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کا حال بیان کیا، اور پچھلے جمعہ ہم نے پڑھا کہ اللہ پاک فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کی سختی کو بیان فرمایا کہ وہ پتھروں کی طرح ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ پتھر بن گئے، سخت ہو گئے۔ اور پھر اللہ پاک نے پتھروں کے ساتھ دلوں کو مشابہت دے کر پھر پتھروں کی قسمیں بیان کی، کہا کہ پتھر تو بعض دلوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، کہ بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ وہ ان سے نہریں نکل پڑتی ہیں، پانی نکل پڑتا ہے۔ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے چشمے نکلتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے زمین پر گر جاتے ہیں۔ یہ 3 قسموں کو بیان کر کے اللہ نے شروع میں بیان کیا کہ ثم قست قلوبکم کالحجارہ، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی کوئی ان کے اندر تبدیلی نہیں آتی، سخت ہوتے ہیں، لیکن بعض سے نہریں نکلتی ہیں، بعض سے چشمے نکلتے ہیں، بعض اللہ کے خوف سے زمین پر گر جاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ساری قسمیں پتھروں میں پائی جاتی ہیں، لیکن تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ اتنی بڑے معجزے کو دیکھنے کے باوجود بھی تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بات سکھائی کہ انسانوں کے دلوں کا حال بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ نصیحت کرنے کے باوجود ان کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا، موعظت، آیات اور ہدایت کی بات سنانے کے باوجود ان کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا، تعلیم دینے کے باوجود ان کے اوپر تعلیم کے اثرات مرتب نہیں ہوتے اور کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ آج ہم آیت نمبر 75 میں، اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد پڑھتے ہیں، جس میں اللہ پاک نے ان یہودیوں کے ان دلوں کا حال بیان کرنے کے بعد، ان کے دلوں کی سختی بیان کرنے کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو، کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ جن کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے کہ انہوں نے ایک مردہ کو زندہ ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی، کیا تم ایسے دل والوں کے بارے میں یہ خواہش رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ افتطمعون، کیا تمہاری یہ توقع ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہارے اوپر اعتبار کر بیٹھیں گے، تمہاری بات مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جبکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتا تھا، یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو انہوں نے سنا، وہ سنتا رہا، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اور اس کلام کو، اللہ کے کلام کو سننے کے باوجود انہوں نے اس کلام کے اندر تبدیلی کر دی، یحرفون، اس کے اندر تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، تغیر کر دیا، حکم خدا کو سنا پھر اس کے اندر تبدیلی کر دی، اللہ نے جو کہا اس کو بدل ڈالا، من بعد ما عقلوہ، جبکہ وہ سمجھ چکے تھے، وہ بات جان چکے تھے کہ اللہ نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا۔
اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ وہ کلام الہی کو سننے والے، وہ تورات کو سننے والے، اللہ کے کلام کو اپنے کانوں سے سن کر بھی انہوں نے سنا انسنا کیا، اور اس کلام الہی کے اندر انہوں نے تبدیلی پیدا کر دی۔ قرآن کہتا ہے یحرفونہ، اس کے اندر انہوں نے تبدیلی کر دی۔ کتنی بڑی جرأت کی بات ہے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے بیان کیا کہ وہ اتنے سخت دل تھے، حالانکہ اللہ پاک ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہی وہ قوم تھی۔ اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے تمہیں تمام عالمین پر فضیلت عطا کی۔ یہودیو، اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل لذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان پر فضیلت عطا کی۔ اتنی صاحب فضیلت قوم تھی، اتنے بڑے درجے والی قوم تھی، نبیوں اور رسولوں کی وراثت کی حامل قوم تھی۔ ان کے اوپر آیات الہیہ نازل ہوئیں، کتابیں عطا کی گئی، معجزات عطا کیے گئے، تعلیمات عطا کی گئی، سب کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہوا جو منہم یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو سنتا تھا، پھر ثم یحرفونہ، پھر اس کے اندر تحریف، تبدیلی، تغیر کر دیتا تھا، من بعد ما عقلوا، سمجھ جاتا تھا، عقل رکھتا تھا، بات کو سمجھتا تھا۔ اور پھر آگے قرآن نے مزید وضاحت کی، فرمایا وہم یعلمون، اور وہ یہ جانتے تھے کہ کلام اللہ وہ کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، تورات میں کیا لکھا ہے، نبی رحمت کی نشانیاں کیا ہیں، اور دین اسلام کے حق ہونے پر وہ مکمل معلومات رکھتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کا علم کامل تھا کہ یہ نبی سچے ہیں، یہ دین سچا ہے، یہ آخری نبی اور نبی الانبیاء بن کر آئے ہیں۔ یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود انہوں نے اس میں تحریف کی، تبدیلی کی۔ اب مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں افتتمعون، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے، تمہاری بات مان لیں گے، دائرہ اسلام میں آ جائیں گے؟ جو قوم، آپ غور کریں کہ جس قوم کو پتہ ہو کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہ مالک کل کائنات ہے، وہی ہمارا پالنے والا ہے، وہی ہمیں نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اور پھر اس کا کلام اپنی کانوں سے سن کر بھی اور اس کی نعمتیں کھا کر بھی، 12 چشموں کا پانی پی کر بھی، بادلوں کا سایہ لے کر بھی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہدایت کی ساری 3 کتابیں لی، صحیفے لیے، انبیاء آئے، یہ ساری نعمتیں ان کے پاس آئی، لیکن باوجود اس کے انہوں نے اللہ رب العزت کے کلام کو سن کر اس کو بدل ڈالا۔ اب اللہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ اگر تم ایسے لوگوں کے بارے میں یقین رکھو اور توقع رکھو، اور تم یہ چاہو کہ وہ تمہارے دین کو قبول کر لے، اسلام کو اہمیت دے دیں اور رسول اسلام کو مان لیں، تو ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ انہوں نے تو اس بات کو جانا بھی تھا، پہچانا بھی تھا، سمجھا بھی تھا، اور پوری توجہ سے ساری باتیں سننے کے باوجود انہوں نے کلام الہی میں، تورات میں تبدیلی پیدا کی۔ اب یہ جو عمل تھا ان کا کہ تورات کو سنا، کلام الہی سنا، اور پھر اس کے اندر جو انہوں نے تبدیلی کی، یہ عمل کس کا تھا؟ یہ یہودی علماء کا عمل تھا، یہ عوام کا نہیں تھا۔ یہ غلطی کس کی تھی؟ علماء نے یہ کام کیا تھا، اور علماء یہود وہ اس قوم کے لیڈر تھے، وہ اپنی جو ان کی چودراہٹ تھی، سرداری تھی، اور ان کا بڑا پن تھا، انہوں نے اس کو قائم رکھنا تھا، باوجود اس کے کہ ان کو پتا تھا دین اسلام سچا دین ہے اور یہ سچی کتاب ہے، حضور سچے نبی ہیں، لیکن باوجود اس کے انہوں نے آپ کے کمالات کا انکار کر دیا، آپ کے اوصاف کو پہچان کر، دیکھ کر کہ جو نشانیاں حضور میں پائی جاتی تھیں وہی تو رات میں لکھی تھی، انہوں نے اس کے باوجود انکار کیا، آپ کے اختیارات دیکھ کر انکار کیا، آپ کے معجزات دیکھ کر انکار کیا، آپ کی شخصیت کے اندر پائی جانے والی تمام اخلاق اور خوبیاں جو تورات نے بتائی تھیں، وہ انہوں نے پڑھی تھیں، وہ حضور کے اندر دیکھی، پھر بھی انکار کیا، ہر چیز کی خبر رکھتے تھے مگر پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ اس کو قرآن کہتا ہے افتتمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم چاہتے ہو
کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے یسمعون کلام اللہ، کلام اللہ کو سنتا ہے، اور قرآن کلام جو تورات ان کے پاس تھی وہ ان کو سنتے تھے، اس کو پڑھتے تھے، پھر بھی انہوں نے ثم یحرفونہ، پھر بھی اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتے تھے۔ اب یہ تحریف جو ہے تبدیلی کو کہتے ہیں، تغیر کو کہتے ہیں۔ اب اللہ نے جو لکھا تھا انہوں نے اس کو بدلا۔ اب تحریف جو ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تبدیلی کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو آیات الہیات تورات میں آئی تھی انہوں نے اس کے معنی کو بدلا، یعنی اس کے اندر معنوی تبدیلی کی، اس کو ہم کہتے ہیں تاویل فاسدہ کی، کہ جو اللہ نے حکم دیا اس کے اندر، اس کے معنی کے اندر اپنے مرضی کی تبدیلی پیدا کر دی۔ اور تعریف کی ایک یہ قسم ہوتی ہے جس میں تغییر الکلام من کلام، کہ کلام کو کلام سے بدل دینا، لکھا ہوا اور تھا انہوں نے اس کو بدل ڈالا۔ یہ دونوں قسم کے انہوں نے کام کیے، تحریف لفظی بھی کی، تحریف معنوی بھی کی، جہاں مرضی ہوئی اس کا معنی بدل دیا، جہاں ضرورت پڑی وہاں پر لفظ بدل دیا۔ یہ ان کی اتنی بڑی جرأت تھی کہ اللہ کے کلام کے اندر انہوں نے اپنی جرأت دکھائی، اور یہ بہت بڑا ان کا فعل کبھی تھا۔ اس کو اللہ کہتا ہے کہ ما عقلوہ، انہوں نے اس کو سمجھ لیا تھا کہ قرآن جو تورات ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، اور اللہ کا کلام ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ پورا علم رکھتے تھے، وہ عالم تھے، وہ جاننے والے تھے، باخبر تھے، لیکن پھر بھی وہ ماننے والے نہیں بنے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت میں اپنا قول فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی کوہ طور پر اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، ان کے جو بڑے بڑے علماء سردار بڑے لوگ تھے ان کو چن کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے کلام کے لیے گئے، تو ان 70 لوگوں نے اللہ کا کلام سنا، اپنے کانوں سے کلام خدا کو سنا تھا، اور جب وہ واپس آئے تو ان کی دو قسمیں بن گئی۔ ایک وہ تھے کہ جنہوں نے جو اللہ سے سنا تھا وہی لوگوں تک پہنچایا اور کہا کہ ہم یہ کلام سن کر آئے، اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا، اس بات پر عمل کرنا ہے۔ اور ایک گروہ ان میں سے منہم، ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جس کو قرآن کہتا ہے کان فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا یسمعون کلام اللہ، انہوں نے کلام الہی کو سنا تھا، احکام خدا بندی سنے تھے، اللہ کا حکم سنا تھا، اس بات کو سن لیا تھا، لیکن وہاں آنے کے بعد لوگوں کو کہنے لگے کہ اللہ نے ہمیں احکام یہ دیے ہیں اور حکم اللہ نے ہمیں کہا ہے یوں کرو یوں کرو یوں کرو، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی اللہ پاک نے اختیار دے دیا کہ اگر استطاعت ہے، اگر ہمت ہے، طاقت ہے تو ان پر عمل کرنا، اور اگر ہمت طاقت نہ ہو تو بے شک نہ عمل کرنا۔ اس بات کو حضرت عباس نے بیان کیا جو رئیس المفسرین ہیں، امام المفسرین، وہ کہتے ہیں اس کو قرآن کہتا ہے کہ وہ گروہ ایسا تھا جنہوں نے اللہ کا کلام، احکام، ساری باتیں سنی، اور وہ سن کر انہوں نے اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی کر کے کہا کہ اللہ کہتا ہے اگر ہو سکے تو عمل کرنا، اگر نہ ہو سکے تو نہ کرنا۔ یہ ان کا عمل تھا۔ اب ہم ذرا اپنے اوپر نظر ڈالتے ہیں، یہ قرآن ہمیں دیا گیا ہے، ہدایت کے لیے ہے، رہنمائی کے لیے ہے، یہ بنی اسرائیل کی باتیں ہمیں اللہ نے قرآن میں لکھ کر کیوں دی ہیں؟ ہم نے اس سے کچھ سبق لینا ہے۔ کیا ہم یہ غور کریں، کیا کہیں ہمارے اندر کہیں بنی اسرائیلی اثرات تو نہیں آ چکے؟ کیا ہم بنی اسرائیل کے اندر کیا تبدیلی، انہوں نے کیا تبدیلی کی تھی؟ جو آیات الہیہ کی تبدیلی تھی، احکام میں تبدیلی تھی، وہ کیا تبدیلی تھی؟ وہ یہ تبدیلی تھی کہ حضور رحمت کائنات کی نشانیاں تو رات میں بیان ہوئی تھیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا گیا تھا۔ تو رات میں لکھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ حسن الوجہ، آپ کا حسین مکھڑا ہوگا، حسن الشعر، بڑے خوبصورت گھنگرالے بال ہوں گے، اکحل العینین، آپ کی آنکھیں سرمگی ہوں گی، سرما لگی آنکھوں والے ہوں گے، اور ابید، آپ کا چہرہ بہت سفید ہوگا، اور اس کے بعد ربعتن، آپ کا قد درمیانہ ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک، آقا علیہ السلام کی نشانیاں، یہ اللہ نے تورات میں ان کو بتا دی تھی کہ جو آخری نبی آئے گا اس کی یہ خوبیاں ہوں گی، خوبصورت چہرے والا ہوگا، گھنگریالے بالوں والا ہوگا، درمیانے قد والا ہوگا، آنکھوں میں سرما لگا ہوگا،
یہ ساری باتیں، اور سفید چہرہ ہوگا، سونا مکھڑا ہوگا، اس بات کو انہوں نے تبدیل کر دیا تھا۔ کیسے؟ انہوں نے یہ لفظ بدل دیے، انہوں نے لمبے قد کو، درمیانے قد کو، ربا کو انہوں نے طوال کہہ دیا۔ جب کوئی ان سے پوچھتا، یہودی پوچھتا، اپنے عوام یہودی اپنے علماء سے، مولویوں سے پوچھتے کہ بتاؤ جی یہ نبی سچے ہیں یا نہیں، کوئی نشانی ہماری کتاب میں ان کی موجود ہے، تو وہ اسی بات کو، لفظوں کو بدل کر بیان کرتے۔ وہ کہتے تھے کہ ادھر تورات میں لکھا ہوا لمبے قد والا ہوگا، طوال ہوگا، ازرق ہوگا، نیلی آنکھوں والا ہوگا، جبکہ ادھر لکھا ہوتا سرمگی آنکھوں والے تھے۔ اور جب لکھا ہوا تھا کہ آپ کے بال گھنگرے آلے ہوں گے، انہوں نے اس کو بدل کر لکھ دیا سبط الشعر، کہ لمبے بالوں، سیدھے بالوں والا ہوگا۔ تو جب لوگ ان سے پوچھتے کہ وہ نبی کون سی نشانیاں رکھتا ہے، تو وہ آگے سے اس طرح ان کے اندر تبدیلی کر دیتے تھے۔ اس تبدیلی کو قرآن کہتا ہے کہ یحرفون، وہ انہوں نے بدل دیا تھا، من بعد ما عقلوہ، جو انہوں نے سمجھ لیا تھا، پتہ بھی تھا یہ نشانیاں جو تورات میں ہیں وہی حضور میں ہیں۔ آپ کی آنکھیں سرمگی ہیں، آپ کے بال گھنگرے آلے ہیں، آپ کا چہرہ سفید ہے، آپ کا قد درمیانہ ہے، آپ کا یہ خوبیاں وہ ساری تورات والی موجود تھیں، لیکن عوام کو نہیں بتاتے تھے۔ کیوں نہیں بتاتے تھے؟ اس لیے نہیں بتاتے تھے کہ ان کی چودراہٹ نہ بدل جائے۔ اب مولوی صاحب، مفتی صاحب، عالم صاحب، پیر صاحب، ان کا نام تھا، لوگ ان کے پاس آتے جاتے تھے، ان سے معلومات لیتے تھے، ان کو اپنا سردار، رہبر، ہادی، مرشد مانتے تھے، اور اگر وہ ان کو سچی باتیں بتا دیتے تو لوگ ان کو چھوڑ کر حضور کی طرف جاتے۔ لیکن انہوں نے اپنی ظاہری عارضی زندگی کی چودراہٹ کو، سرداری کو، اپنی عارضی بڑائی کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے حضور کی نشانیوں کے اندر تبدیلی پیدا کی۔ اب حضور کے ساتھ انہوں نے اپنے بغض کا اظہار کیا۔ تو میں اس آیت سے خود بھی اپنے اندر ہمیں یہ تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ آج کیا ہمارے اندر بنی اسرائیلی اثرات تو نہیں آ گئے کہ ہم کہیں نبی رحمت کا ذکر سن کر ہمارا دل گھبرا تو نہیں جاتا، گھٹن تو نہیں آ جاتی؟ اگر تو آج حضور کا کلمہ گو، آپ کی ذات پر ایمان رکھنے والا، اگر اس کو حضور کی صفات اور خوبیاں سن کر گھبراہٹ آئے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر ایمان میں کمزوری ہے، اس کے ایمان میں انفیکشن ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی حضور کا ذکر سنے اور اس کا دل کھل اٹھے اور وہ خوش ہو جائے، وہ آقا کے ذکر سے اس کا دل بھرپور خوشی کا اظہار کرے، تو جان لو کہ وہ صاحب ایمان ہے، وہ کامل ایمان والا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے یہ سبق لینا ہے کہ ہم اہل یہود کے پیروکار نہیں، ہم اپنے آقا کے دل و جان سے ماننے والے ہیں۔ اب یہودیوں میں بھی ایک فرقہ ایسا پایا جاتا تھا جس طرح ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں 3 ہم فرقے ہیں۔ ایک ہے مسلمان ماننے والے، ایک ہے منافق جو دل سے نہیں مانتا، زبان سے مانتا ہے، اور ایک ہے کافر جو بالکل انکار کرتا ہے۔ یہودیوں میں بھی اس طرح کا یہ فرقہ پایا جاتا تھا، اور وہ منافق یہودی، یعنی یہودیوں میں منافق یہودی بھی تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ان کا حال کیا ہوتا تھا؟ جب وہ ایمان والوں سے ملتے، اہل ایمان سے ملتے، قالوا آمنا، وہ کہتے جی ہم تو آپ کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کے نبی سچے ہیں، اسلام سچا ہے، ہم نے تورات میں یہ بات پڑھی ہے، سنی ہے، آپ لوگ سچے ہیں، آپ کا دین سچا ہے، آپ کا نبی سچا ہے۔ قالوا آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے، ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے، خلا بعضهم الی بعض، تنہائی میں آپس میں ملاقات کرتے، تو قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم، تو ان کے جو سمجھدار چلاک چتر لوگ یہودی تھے وہ کہتے ہو تم کیا کرتے ہو؟ تم وہ باتیں جا کر مسلمانوں کو بتا دیتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہیں، جو تورات میں اللہ نے نشانیاں تمہیں بیان کی ہیں، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تورات میں تمہارے سامنے باتیں ظاہر کی ہیں، وہ تم جا کے مسلمانوں کو بتا دیتے ہو۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ، تاکہ وہ اس بات سے دلیل پکڑ لیں اور حجت قائم کریں عند اللہ، عند ربکم، اپنے رب کے ہاں۔ کہتے
کہ تم جا کر کیوں بتاتے ہو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ایمان رکھتے ہیں؟ ہمیں تورات میں بھی وہی بات لکھی ہے جی، یہ نبی سچے ہیں جی، ان کی وہی نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں جو تورات میں لکھی ہیں۔ ان کو دوسرے یہودی منع کرتے، کہتے ایسا کام نہ کرو، یہ کام کر کے تم یوں کر رہے ہو جیسے اپنے خلاف ان کو دلیل دے رہے ہو کہ کل قیامت والے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ یہ دلیل پکڑیں گے، حجت قائم کریں گے اور کہیں گے اللہ ہم نے انہیں دعوت دی تھی اور یہ مانتے بھی تھے لیکن پھر بھی انکار کیا انہوں نے۔ یہ منافقت کا رویہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اور ہو اور زبان پر اور ہو، یا اس جگہ انسان اور بات کرے اور کہیں اور جائے تو اور بات کرے، منہ پر اور ہو اور پیچھے اور ہو۔ یہ جو رویہ ہوتا ہے یہ ایک رویے کا، منافقت ایک رویے کا نام ہے، ایک کردار کا نام ہے۔ ہمیں اس بات سے سیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں جو بات ہے ہم نے زبان پر بھی وہی لانی ہے۔ اگر ہم کسی بات پر یقین نہیں رکھتے تو ہماری زبان بھی اسی بات کا اقرار کرے، یہ نہ ہو کہ ادھر اور ادھر اور۔ یہ منافقت کا نتیجہ ہے۔ اور اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے ایک دوسرے کو کہتے لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، اگر تم ایسے کرو گے، اگر تم ان کے پاس جاؤ گے اور تورات کی جو اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو بیان کرو گے تو ہوگا کیا؟ اس طرح وہ یہ کریں گے کہ وہ مسلمان اللہ کے پاس تمہارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، حجت قائم کریں گے۔ افلا تاکلون، وہ اپنے دوسرے یہودیوں کو سادہ یا منافقت کی حامل یہودیوں کہتے افلا تاکلون، تمہیں عقل نہیں، تم اس بات کو سمجھتے نہیں کہ ہم نے ان کو وہ بات نہیں بتانی جو تورات میں لکھی ہے۔ یہ ان کا کردار تھا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ اب ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ قرآن جو یہ باتیں ہمیں سکھاتا ہے اور قرآن جو ہمیں لکھ کر بتاتا ہے، اس سے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اللہ پاک نے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو آخری نبی بنا کر بھیجا، لیکن آپ کی ذات اقدس کو اول الخلق بنایا اور آپ کی ذات کا اعلان تمام انبیاء کی زبانوں سے کروایا، اور ہر دور میں ہر نبی اپنی امت کو حضور کی نشانیاں بتاتا رہا اور آپ کی آمد کی خبریں دیتا رہا اور آپ کے حلیہ کا بیان ہوتا رہا، اور جو بھی اہل ایمان تھے وہ اس بات پر یقین رکھتے رہے۔ لیکن جو منافق تھے یا منافق صفت آج بھی ہے، ان کے اندر یہ بات آج بھی پائی جائے گی کہ جب بھی حضور کا ذکر آئے گا ان کا دل تنگ ہو جائے گا، وہ گھٹن محسوس کریں گے اور اپنے اندر تنگی محسوس کریں گے، لیکن جو اہل ایمان ہوں گے وہ حضور کا ذکر سن کر خوش ہو جائیں گے، ان کا دل کھل اٹھے گا۔ قرآن کہتا ہے یہ باتیں وہ ایک دوسرے سے کرتے تھے، اور آخر میں اللہ پاک فرماتا ہے اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ اس بات کو بھی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو وہ ظاہر کرتے تھے۔ اب یہودیوں کا یہاں سے ہمیں اللہ کی ذات پر جو ایمان تھا اس کا لیول بھی پتہ چلتا ہے۔ اب انہوں نے بات کیا کی کہ جب وہ آپس میں ملتے تو وہ ایک دوسرے کو سکھاتے، سمجھاتے کہ بھائی تم جب مسلمانوں سے ملتے ہو تو ان کے سامنے تورات والی باتیں نہ کیا کرو، اس طرح وہ اللہ کے ہاں تمہارے خلاف دلیل لے لیں گے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ان کا یہ یقین تھا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کے سامنے تورات کی باتیں کی تو یہ ہمارے خلاف دلیل بنے گی، اللہ کے ہاں ہمارا مقدمہ بنے گا، لیکن اگر یہ باتیں ہم نے چھپائے رکھیں اور ظاہر نہ کی تو پھر اس طرح ہم بچ جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان کامل نہیں تھا اللہ کی ذات پر۔ اللہ تو ظاہر کو بھی جانتا ہے، اللہ پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، اگر وہ مسلمانوں سے بیان کرتے ہیں تب بھی اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے تورات کی بات یوں لکھی ہے اور یوں انہوں نے کی، اور اگر وہ تورات کی بات چھپا کر رکھتے اور ظاہر نہ بھی کرتے تب بھی اللہ کے سامنے تھا ان کا عمل۔ تو اللہ کہتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کو نبیوں نے ہدایات بھی دیں، کتابیں بھی آئیں، صحیفے بھی آئے، انہوں نے معجزات بھی دیکھے، سب کچھ دیکھنے کے باوجود ابھی تک ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مالک الملک وہ تو غیب کو بھی جانتا ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ اگر انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی، مسلمانوں کو بتایا
تب بھی حجت ان پر قائم ہو جائے گی۔ اور اگر انہوں نے تورات کی بات منہ سے ظاہر نہ بھی کی، خالی چھپائے رکھی، تب بھی حجت ان پر قائم ہو جائے گی، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ نبی رحمت آخری نبی، خاتم النبیین نبی ہے، امام الانبیاء ہیں، یہ کائنات کے سردار ہیں، یہ اللہ کے حبیب ہیں، ان کے اندر پائی جانے والی ساری نشانیاں تورات میں بیان ہو چکی ہیں، یہ سچے نبی ہیں، اور ان کے اندر پائی جانے والی ساری نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ یہودیوں کے جو اعمال بد ہیں، اللہ کہتا ہے تمہارا یہ جو عقیدہ ہے کمزور عقیدہ میری ذات پر، یہ تمہیں درست کرنا ہے، اور ہمیں بھی سیکھنا ہے اس بات سے۔ اللہ کہتا ہے اولا یعلمون، کیا وہ یہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم، بے شک اللہ علم رکھتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں۔ یہ ہمیں بھی سیکھنا ہے۔ اگر ہم چھپ کر کوئی کام کرتے ہیں، کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو ہم چھپا کر کرتے ہیں، اور ہمارا گمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہماری یہ بات چھپی ہوئی ہے، کسی کو نہیں پتا، تو اللہ کہتا ہے یہ بات جان لو کہ وہ بات خدا کے سامنے ہے، اللہ کے سامنے ہے، اللہ جانتا ہے ما یسرون، جو بھی وہ چھپاتے ہیں، وہ ما یعلنون، اور جو وہ اظہار کرتے ہیں۔ یہودیوں کے بد اعمال سب اللہ کو خبر تھی۔ کیا اعمال بد تھے؟ کہ وہ حضور کے کمالات کو چھپاتے تھے، آپ کی صفات کو چھپاتے تھے، آپ کی شانوں کو چھپاتے تھے، آیات کے اندر تبدیلی کرتے تھے، اور وہ ان تمام اعمال کو جو وہ کرتے ہیں چھپ کر کرے یا ظاہراً کرے، اللہ کہتا ہے میں ان سب سے باخبر ہوں۔ اب یہ بات آپ نے سمجھ لی، اور آخری بات جو بہت ضروری وہ یہ ہے کہ اللہ پاک آگے فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان یہودیوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو امی ہیں، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے، لا یعلمون الکتاب، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کتاب میں کیا لکھا ہے، اللہ نے تورات میں کیا احکام لکھے، اللہ نے تورات میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات لکھی، وہ کتاب کو پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کے عالم نہیں، الا امانیہ، سوائے سنی سنائی بات کے، سوائے جھوٹی امیدوں کے، اور ان کے عوام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ تو بس وہم و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ منہم امیون کا مطلب کیا ہوا، کہ جو عوام تھے جو ان کے عام لوگ تھے وہ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، کتابت کا، لکھنے کا، قرات کا کچھ بھی ان کو علم نہیں تھا، کہ پتہ ہی نہیں تھا کتاب میں کیا لکھا ہے، اللہ نے کیا حکم دیا، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، حضور رحمت کائنات کی کیا نشانیاں لکھی ہیں، کیا نہیں لکھی، وہ کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ صرف کیا تھا، الا امانیہ، سوائے امنیہ کہتے ہیں جھوٹی امید کے، ایسی امید لگا کے رکھنا جس کا انسان اہل ہی نہ ہو، ایسی خواہش رکھنا، ایسے انعام کے اپنے آپ کو قابل جاننا جس کے انسان حقیقتاً قابل نہ ہو۔ مثلاً وہ بخشش، جیسے بخشش کے حوالے سے ان کا عقیدہ تھا کہ ہم بخشے جائیں گے، چند دن ہمیں دوزخ میں جانا پڑے گا، ہم تو بخشے ہوئے ہیں، ہمیں تو بس چند دن کے لیے اللہ نے تھوڑا سا عذاب دینا ہے، ہم بخشے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں قرآن کہتا ہے ان میں سے وہ جو جاہل تھے، امی تھے، ان پڑھ تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کتاب میں کیا لکھا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ سنی سنائی باتیں، جھوٹی امیدیں جو ان کے یہودی علماء نے ان کو دلا رکھی تھی، وہ انہوں نے دل میں رکھا ہوا تھا۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ تو محض وہم و گمان میں رہتے تھے۔ اب یہ جو ان کا حال تھا، اس بات کو آپ دیکھیں کہ قرآن کیا ہمیں کہنا چاہتا ہے، کہ جو یہودی عوام تھے انہوں نے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی عمل صالح کے، بغیر کسی جواز کے اپنے لیے بخشش کو مخصوص کر رکھا تھا۔ یہودیوں کا عقیدہ آگے ہم پڑھیں گے، وہ کہتے تھے لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، سوائے چند دن۔ اور وہ چند دن کے بارے میں مختلف ان کی رائے تھی، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ 7000 سال ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ 7000 سال دنیا کی زندگی ہے، اور ہر 1000 سال کے بدلے میں ایک دن ہمیں دوزخ میں رہنا پڑے گا، یعنی 7 دن ہمیں اللہ پاک دوزخ میں رکھے گا۔ کسی نے کہا نہیں جی 40 دن،
کیونکہ 40 دن انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی تو 40 دن ہمیں یہ سزا ملے گی، پھر اللہ نکال لے گا۔ اس طرح انہوں نے مختلف طرح سے اپنے وہم و گمان بنا رکھے تھے کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دینا ہے، آگ تو ہمیں چھوئے گی نہیں، اساں تو بخشے ہیں جی، اساں معاف اللہ پاک کر سٹے، جیسے ہمارے ہاں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ ابھی میں نے اس پہ بات کرنی ہے۔ تو اسی طرح ان کا یہ بھی عقیدہ تھا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، وہ کہتے ہیں جنت تو ہے ہی کسی اور کے لیے نہیں، جنت تو ہے ہی صرف یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے، الا من كان هودا او نصارى، جو یہودی ہے یا عیسائی ہے، بس 2 لوگوں نے جنت میں جانا ہے، باقی کسی نے تو جنت میں جانا ہی نہیں ہے۔ تو اس بات کو قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یہ تو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، لا علم ہے، لا يعلمون الکتاب، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے بخشش کا معیار کیا رکھا ہوا ہے۔ بخشش کا معیار حلال و حرام کو قائم کرنا، جو حلال ہے اس کو حلال جاننا، جو حرام ہے اس کو حرام جاننا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا، اللہ کی تابع فرمانی میں رہنا، سچائی کو قائم رکھنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، حلال کھانا، چھوٹے اور بڑے کا فرق قائم رکھنا، یہ ساری باتیں جو اللہ نے اس کتاب کے اندر لکھی تھیں اس کے بارے میں لا یعلمون الکتاب، کچھ بھی پتہ نہیں۔ کتاب کی لکھی، آج ہمارا حال ایسا ہو گیا کہ نہیں، آج ہم میں سے 99% لوگوں کو قرآن مجید کا نہیں پتا کیا لکھا ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، سوائے الا امانیہ، سوائے جو سنی سنائی باتیں جو ہمیں قوال ناخوان یا ان پڑھ جاہل ملا ہمیں جو سکھا رہے ہیں، یا جو ہمیں مختلف اس طرح کے شغل میلے میں ایک دوسرے سے باتیں بتائی جاتی ہیں، ہم اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ نہ ہمیں پتہ ہے کہ سود حرام ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ بات درست ہے، نہ ہمیں یہ پتہ ہے یہ بات غلط ہے، ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ الا امانیہ، ہم صرف اپنی امیدیں، جھوٹی امیدیں اور ان باتوں کے بارے میں اپنے آپ کو اہل سمجھ رہے ہیں جس کی ہم نے کوالیفائی نہیں کرتے۔ اگر آپ جنت کے اہل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو آپ نے کون سے ایسے کام کیے ہوئے؟ ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے کتاب ہمیں عطا کی، کیا ہم نے اس کتاب پر عمل کیا؟ کیا ہم نے وہ سارا کرائیٹیریا میٹ کیا؟ کیا ہم نے وہ ساری باتیں پوری کی جو اللہ نے ہمیں کی تھی؟ اللہ نے جو ہدایات ہمیں دی تھی، جو کتاب کے اندر اللہ نے احکام دیے تھے، جن سے بچنے کا حکم تھا، جن کو کرنے کا حکم تھا، ہم کتنی ان باتوں کو جانتے ہیں اور کتنی ان باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ ہمیں یہ باتیں سمجھنی ہیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کر کے ہمیں یہ بات سکھائی ہے، لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، انہم الا یظنون، جو محض وہم و گمان میں تھے اور جھوٹی امیدیں لگا کے رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کوئی اور جنت جا ہی نہیں سکنا، جنت جانا ہی ایسا ہے، یا عیسائی جائے گا یا یہودی جائے گا۔ آج ہمارے ہاں بھی یہ بات پائی جاتی ہے اور ہم نے کچھ ایسی باتوں سے ناجائز فائدہ لے لیا ہے جس کا ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے حضور کے صدقے سے کرم فرمانا تھا۔ شفاعت حضور کے صدقے سے ہونی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، حضور کا فرمان ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن کیا ہم اس سارے پیکج کو پورا کرتے ہیں؟ کیا ہم کلمے کے تقاضے پورے کرتے ہیں؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیا ہم اللہ رب العزت کو مان کر کیا اس کے احکام کو مانتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کا، ادب کا، اطاعت کا، بات ماننے کا تعلق رکھتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ہم نے قرآن کو مانا اور قرآن کو پڑھا اور قرآن کے حلال کو حلال جانا اور قرآن کے حرام کو حرام جانا یا نہیں؟ کیا ہم قرآن کی تعلیمات کو اپنانے والے ہیں یا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے؟ ہمیں ان باتوں کو سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور اپنے من گھڑت عقائد جو ہم نے آج ہمارے اندر پیدا ہو چکے ہیں، جو ہم نے محض وہم و گمان سے پیدا کیے ہیں، یا جہلا مولویوں کے ذریعے یا ایسے شعر و شاعری کے ذریعے ہمارے اندر آ گئے، ہمیں اس کو درست کرنا ہے۔ اور یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، اس میں ہمارے لیے راحت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کامیابی، جنت کا حصول، اللہ کی بارگاہ میں بخشش وہ کن طریقوں سے ملے گی؟ کیا زبانی اور ایسے وہم و گمان اور جھوٹی اور اس طرح کی امیدیں لگا کر ہم اللہ کی بارگاہ میں بخشے جائیں گے؟
یا ہم سے پوچھ کچھ ہوگی، ہم سے ایک ایک بات پوچھی جائے گی کہ تم نے یہ حق ادا کیے یا نہیں کیے، خدا کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، ماں باپ کا کیا یا نہیں کیا، میرے حلال کو حلال جانا یا نہیں جانا، زندگی کیسے گزارتا رہا۔ یہ سارے سوالات ہوں گے، ہمیں ان کے جوابات دینے پڑیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا ایک ایک عمل ہمیں سامنے ہمارے ہوگا، اور ہمیں اس کا جواز دینا ہوگا، ہمیں اس کے جواب دینا ہوگا، اور ہمیں یہ ساری باتیں غور کرنی ہیں۔ آج قرآن کی یہ آیات ہمیں یہ اسی لیے پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ اسی لیے کیا ہے کہ آج ہم ان کی ذکر کو پڑھ کے اپنی اصلاح کر سکیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔